یہ کہانی ایک نعمان نامی لڑکے اور اس کے چاچو کی ہے۔ ایک دن ایک لڑکا جس کا نام نعمان تھا اپنے چاچو کے گاؤں جا رہا تھا۔ وہ اپنے چاچو کے گھر پر مذاق اور کھیل کے لیے بہت خوش تھا۔ نعمی کا چاچو ایک اچھی اخلاقی شخصیت کا مالک تھا جو اس کو ہمیشہ اخلاقی اقدار سکھاتا تھا۔ نعمان اور اس کا چاچو معمول میں باہمی محبت اور احترام کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے بازار میں گئے تو انہیں ایک بچہ دکھائی دیا جو بہت غریب تھا۔ نعمی نے اپنے چاچو سے کہا، چاچو کیا ہم اس بچے کی مدد کر سکتے ہیں؟ چاچو نے مسکرا کر کہا، بیٹا غریب لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس بچے کو کچھ کھانے کا ذریعہ فراہم کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ نعمان اور اس کا چچا اس بچے کو کھانا کھلانے اور کچھ کام دلوانے میں اس کی مدد کرنے لگے۔ وہ اس بچے کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے اور اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس واقعے نے نعمی کو اخلاقی درس دیا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ فرصت ملتی ہے۔ وہ سیکھ گیا کہ زندگی میں دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ احترام اور محبت کے ساتھ برتنا کتنا اہم ہے۔ اس واقعے نے نعمی کی شخصیت کو مزید نکھارا اور اس کے چچا کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ مضبوط کر دیا۔ یہ کہانی ایک لڑکی اور ایک جادوئی کنویں کی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا نام ماہ نواز تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں کافی معروف تھی اور سب اسے پیار سے ماہا بولتے تھے۔ ماہ نواز کی خوبصورتی اور اس کی مسکراہٹ نے گاؤں کو چمک دی ہوئی تھی۔ ایک دن ماہ نواز نے اپنے گاؤں کے قریب جنگل میں چلتے وقت اچانک ایک جادوئی کنواں دیکھا۔ وہ بہت ہی قدیم اور رومانی دکھائی دیتا تھا۔ کنویں کے ارد گرد راز اور کہانیوں نے ماہ نواز کو دلچسپی دلائی۔ ماہ نواز نے جادوئی کنویں کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کنویں کے قریب پہنچی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کنویں نے ماہ نواز کو اپنی دنیا میں لے جانے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کو جادوئی عالم کی سیر کروائے گا۔ ماہ نواز نے جادوئی کنویں کے ساتھ اس سفر میں شرکت کی اور بہت سارے مشکلات اور خطرات کا سامنا کیا۔ ان کے سفر میں جنگلات، پہاڑ اور دریاؤں کا سفر شامل تھا۔ ان کا سفر بہت دلچسپ اور معجزہ آمیز تھا۔ آخر کار ماہ نواز نے اس جادوئی سفر سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ جادوئی عالم کی بھرپور دنیا کو دیکھ کر واپس اپنے گاؤں آئی اور لوگوں کو اپنے سفر کی داستان سنائی۔ ان کا سفر ایک یادگار تجربہ بن گیا اور وہ اب بہتر انسان بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی گزارنے میں خطرات اور مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دل سے کوشش کرتے ہیں اور جدوجہد جاری رکھتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ کسان دوسروں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتا تھا۔ کسان ایک شریف انسان تھا، مگر اس کے لڑکے انتہائی شرارتی تھے۔ وہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ کسان ان کے لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ تھا۔ ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں ملا کر ایک گٹھا تیار کیا۔ تب اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا اور کہا، لڑکو ان لکڑیوں کے گٹھے کو توڑ ڈالو۔ مگر اس کے لڑکے لکڑیوں کا گٹھا توڑ نہ سکے۔ کسان نے پھر اس گٹھے کو کھول دیا اور پھر لکڑیوں کو توڑنے کے لیے کہا، جسے لڑکوں نے بآسانی توڑ دیا۔ لڑکوں نے یہ کام تو کر دیا، مگر اپنے باپ کے اس عمل کی انہیں سمجھ نہ آئی۔ جب ساری لکڑیاں ٹوٹ گئیں تو اس کے والد نے کہا، معلوم ہے کہ میں نے تم سے یہ محنت کیوں کروائی؟ سب نے سر ہلا کر کہا، جی نہیں۔ ان کے والد نے کہا، دیکھو جب یہ شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں تو تم ان کو نہیں توڑ سکے، مگر جب یہ الگ ہو گئیں تو تم نے انہیں بآسانی توڑ دیا۔ یہ بات سچ صحیح، مگر ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھو اگر تم مل جل کر رہو گے
تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اگر تم ان لکڑیوں کی طرح الگ الگ ہو گئے تو کوئی بھی بآسانی تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ایک گھماودار سڑک کے انت میں ایک انوکھے چھوٹے سے گھر میں سیمی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ان کے دن رومانچ اور سپنوں سے بھرے تھے، لیکن کچھ کمی تھی انہیں ساجھا کرنے کے لیے ایک دوست کی۔ ایک دھوپ بھری دوپہر میں سیمی ایک ہلچل بھری پالتو جانور کی دکان میں چلا گیا۔ جب اس نے شیشے کے پیچھے بلی کے بچوں کو اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان کے ملائم بال اور چنچل حرکتیں اس کے دل کو لبھا رہی تھیں، اور وہاں دوسروں کے بیچ میں چمکدار ہری آنکھوں والا ایک چھوٹا ادرک بلی کا بچہ تھا۔ جیسے ہی سیمی نے بلی کے بچے کو اپنی باہوں میں پکڑا، وہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ وہ ایک ساتھ رہنے کے لیے ہی بنے تھے۔ سیمی نے بلی کے بچے کا نام وسکرس رکھا، اور اسی کھشن سے وہ اویبھاجیہ ساتھی بن گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ دنیا کا پتہ لگایا، تتلیوں کا پیچھا کیا اور اپنے پچھواڑے کی گرم دھوپ کا آنند لیا۔ برسات کے دنوں میں مونچھیں سیمی کی گود میں سمٹ جاتی تھیں جب وہ کھڑکی کے سامنے بارش کی بوندوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان شانت کھڑوں میں انہیں ایک دوسرے کی سنگتی میں سانتونا اور آرام ملا، اور جب رات ہوتی تو وہ تاروں کی آڑ میں لیٹ جاتے، چندرما سے رہسیہ کی باتیں کرتے اور ٹمٹماتے تاروں کو گنتے جب تک کہ وہ سو نہیں جاتے۔ لیکن جیسے جیسے موسم بدلا اور سمے آگے بڑھا، وسکرس بوڑھے اور تھکے ہوئے ہو گئے، اور ایک دن پرانے اوک کے پیڑ کی چھایا کے نیچے سیمی نے وسکرس کو اپنی باہوں میں پکڑ لیا اور انہیں انتم الوداع کہا۔ بھلے ہی وسکرس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہو، اس کی آتما سیمی کے دل میں جیوت ہے، پیار اور دوستی کی ایک کرن جو کبھی نہیں مٹے گی۔ ایک پرامن گاؤں میں فاروق نامی ایک تجربے کار شکاری رہتا تھا۔ وہ شیر کے شکار میں بہت ماہر تھا۔ ایک بار اس گاؤں کے قریب جنگل میں ایک آدم خور شیر آ گیا۔ چونکہ گاؤں والوں کے کھیت اس جنگل کے پار تھے، اس وجہ سے گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ گاؤں کے چودھری نے فیصلہ کیا کہ جو بھی اس شیر کو مار دے گا اسے 5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ فاروق خان نے شیر کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شکار کرنے سے پہلے پوری منصوبہ بندی کرتا تھا۔ اس نے اگلے روز ایک نئی بندوق، ایک نیا شکاری چاقو اور 2 جال خرید لیے۔ وہ جانتا تھا کہ شیر رات کو ایک بار جنگل کی نہر پر پانی پینے ضرور آئے گا، چنانچہ وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا اور جال کو نہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ جلد ہی شیر اس جال میں بری طرح پھنس گیا اور فاروق خان نے اسے آسانی سے شکار کر لیا۔ اگلے روز جب اس نے یہ بات گاؤں والوں کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے، مگر اب چودھری کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے انعام دینے سے انکار کر دیا۔ اب فاروق خان کو بہت غصہ آیا۔ کچھ روز سے چودھری کے گاجر کے کھیت میں ایک خرگوش آ گیا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے کھیت سے بھگا نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ادھر وہ اسے بھگاتا ادھر فاروق خان اسے اپنے شکاری طریقوں سے خرگوش کو واپس کھیت میں جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ جلد ہی چودھری کا سارا کھیت برباد ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا اور فاروق خان سے مدد لینے کے بارے میں سوچا، مگر فاروق خان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے کہا، پہلے تم میرے پچھلے 5 لاکھ اور اس خرگوش کو مارنے کے 2 لاکھ دو۔ آخر چودھری کو 7 لاکھ روپے دینے پڑے۔ تب کہیں جا کر اس نے اس خرگوش کو بھگایا۔ اگر آپ نے بھی کسی کی رقم اب تک ادا نہیں کی تو فوراً دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ امارا ایک عاجز مچھیرا تھا۔ اس نے ایک دن مچھلیاں پکڑتے ہوئے صندوق سے ٹھوکر کھائی جس میں ایک کامل موتی موجود تھا، ایک پرفتن نشان جس نے اس کے اندر لالچ کے شعلے بھڑکائے تھے۔ خوشحالی کے نظاروں سے متاثر ہوا، اس نے اپنی دریافت کو چھپایا، وہ ناقابل تصور دولت کی رغبت کا شکار ہوا۔ جیسے ہی اس کی نئی دولت کے سرگوشیاں پھیل گئیں، یہ سن کر اس کے دوست خالد کے دل میں حسد پیدا ہو گئے۔ اس موتی نے خالد کے دل کو بھڑکا دیا۔
अम्मारा अंदर ही अंदर अमीर बनने के ख्वाब देख रहा था, जबकि उसका दोस्त खालिद हसद का शिकार था और चाहता था कि वो किसी तरह मौती हासिल कर ले। एक दिन वो दोनों बहरी सफ़र के दौरान लड़ पड़े और इसी दौरान उन्हें समंदरी तूफान ने घेर लिया, जिसने दोनों आदमियों को नाकाबिल माफ़ी समंदर में गर्क कर दिया। जब वो बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों से चमटे हुए थे, अमारा और खालिद ने अपने लालच के तबाह कुन नताइज का सामना किया। गांव में अफरातफरी में घरे हुए इसके लालच ने उनके वजूद के ताने बाने को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सुबह की हल्की हल्की रोशनी से नजात पाकर अम्मारा अपने गनाहों के बोझ से दबे हुए अपने घर में वापस आ गया। लालच की सनसनी खेज गिरफ्त को नंगा करते हुए उसने अपनी रूह को गायों वालों के हवाले कर दिया। एक साथ उन्होंने शफा याबी के सफ़र का आगाज़ किया, मुश्तरका मुश्किलात की बुनियाद पर अपने टूटे हुए बंधनों को दोबारा तामीर किया। बरसों बाद एक तन्हा मौती साहिल पर मिला। उसने अम्मारा को दोबारा एक बेकाबू ख्वाहिश की याद दहानी कराई। जैसे ही अमारा ने उसे दोबारा गहराई में डाला, गांवों वालों ने मादी दौलत की आर्जी नवीयत की गवाही दी। उसके नतीजे में उन्होंने एतमाद और बरादरी की पाईदार दौलत को कबूल किया, ये तस्लीम करते हुए कि हकीकी खुशहाली माल में नहीं बल्कि रिश्तेदारी और यकजहती के गैर महसूस खजानों में है। मोती वसिया समंदर की आगोश में खो गया, इंसानी लचक के नाकाबल तस्खीर जज्बे का सबूत बन गया। इसकी कहानी लालच के खतरात के खिलाफ एक एहतियाती निशान के तौर पर लहरों पर नक्श है। दफ़ा की बात है कि सर्दियों के दिन थे और जंगल में हरे भरे दरख्त भी बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नजर आ रहे थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा जाता था। जिन जानवरों ने सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर में बैठकर खा पी रहे थे, और जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। इसी जंगल के एक भट्ट में एक लोमड़ी और उसका शोहर लूमड़ रहते थे। कहने को लूमड़ी बहुत चालाक थी, लेकिन इसका शोहर बहुत काहिल और सुस्त था। लूमड़ी सर्दियों की आमद से पहले ही रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में उस वक्त काम आते जब खाने को कोई चीज ना हो। इस रात लूमड़ी और उसके शोहर लूमड़ ने बासी टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लूमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने की कोई चीज दस्तयाब ना हुई। वो नाकाम वापस लौटी तो उसका भूखा शोहर बड़ी ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। उसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया, कुछ मिला या खाली हाथ ही लौट आई हो? लूमड़ी ने अपने निखट्टू शोहर को घूर कर देखा और फिर कहा, इस शदीद सर्दी में भला कैसे कुछ मिल सकता है? लूमड़ ने झिंझला कर कहा, तो क्या अब फिर यही बासी रोटी के टुकड़े खाने पड़ेंगे? तो भूरी आंखों वाली लूमड़ी को अपने काहिल शोहर पर गुस्सा आ गया और बोली, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कभी खुद भी खुराक तलाश कर लिया करो। ये कहते हुए लूमड़ी ने डब्बे में रोटी के बासी टुकड़े निकाले और लूमड़ के आगे रख कर बोली, जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता हमें इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के टुकड़े खाने लगी। लूमड़ ने इन टुकड़ों को देखते हुए कहा, रात को बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। लूमड़ी ने कहा, तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुम जैसा निखट्टू और काहिल शोहर मुझे मिला, जिसे खाना भी खुद ही खिलाना पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी के बासी टुकड़े चबाने लगी। भूखे लूमड़ ने कुछ देर तक अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब भूख ने सताया तो मुंह बनाते हुए एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। भी वो टुकड़ा चबा ही रहा था कि आसमान पर फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर 4 बतखें नीचे जमीन पर उतर आई। उन्होंने लूमड़ और लूमड़ी को रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो उनके करीब आ गईं कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दें। लूमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए थे, इसीलिए उसने रोटी का एक टुकड़ा भी इनकी तरफ ना फेंका। लेकिन लूमड़ ने रोटी का एक टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चारों बतखें रोटी के टुकड़े पर लपकीं। इनमें से जो सेहतमंद बतख थी उसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते इसे हड़प कर दी। लूमड़ी ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी इसी बतख ने खा लिया।
تیسرا ٹکڑا بیچ میں گرا اور چاروں بطخیں اس پر تیزی سے جھپٹیں، لیکن یہ ٹکڑا بھی تگڑی بطخ نے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی لومڑ پر چلائی، پاگل تو نہیں ہو گئے جو روٹی کے ٹکڑے اس طرح ضائع کر رہے ہو؟ لومڑ نے کہا، یہ خشک ٹکڑے کھا کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، اسی لیے میں ان بطخوں کو کھلا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چوتھا اور پانچواں ٹکڑا بھی بطخوں کی طرف پھینک دیا۔ تگڑی بطخ یہ ٹکڑا بھی کھا گئی۔ اس کی ساتھی بطخوں نے جب احتجاج کیا تو اس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ بطخ کی یہ حرکتیں دیکھ کر لومڑی نے کہا، اتنی لالچی ہے یہ بطخ، اپنی ساتھی بطخوں کا حصہ بھی کھا رہی ہے۔ لومڑ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے صرف اسی لالچی بطخ کی طرف پھینکنے لگا۔ دوسری بطخوں کا حصہ کھا کھا کر تگڑی بطخ کا پیٹ پھول گیا اور اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس سے ادھر ادھر دوڑنا بھی مشکل ہو گیا۔ لومڑی نے چلا کر لومڑ سے کہا، بس کرو، تم نے سارے ٹکڑے اسی لالچی بطخ کو کھلا دیے۔ لیکن اس نے لومڑی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی بہت خفا ہو گئی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے بھٹ کے اندر چلی گئی۔ تگڑی بطخ ٹکڑوں کے لالچ میں لومڑ کے قریب آ گئی تھی۔ لومڑ بھی جان بوجھ کر ٹکڑے اپنے قریب گرا رہا تھا۔ جیسے ہی تگڑی بطخ تھوڑا سا اور قریب آئی، اس نے اچھل کر بطخ کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دوسری بطخیں فوراً اڑ گئیں۔ اس نے بطخ کے پر نوچے اور گوشت لومڑی کو پیش کرتے ہوئے کہا، میں نکھٹو اور کام چور سہی، لیکن اتنا احمق بھی نہیں کہ اپنی ساری خوراک ایسے ہی کسی کو کھلا دوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ میں سارے ٹکڑے اس لالچ بطخ کو کیوں کھلا رہا تھا۔ آؤ اس سرد موسم میں بطخ کے گرم گرم گوشت کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ لومڑی جو کچھ دیر پہلے لومڑ سے خفا تھی، اب اسے لومڑ دنیا کا عقل مند جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا، تم واقعی بہت چالاک ہو، میں تمہیں مان گئی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بطخ کے گوشت کی دعوت اڑائی۔